ہم نے سبق نام دیو مالی کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق، اور یہ خاکہ نگاری کا ایک مضمون ہے جس میں مولوی عبدالحق نے ایک مالی کا خاکہ لکھا ہے۔ تو آج ہم نے سبق کو اس حصے سے پڑھنا ہے۔ چلیے میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھیے بھی۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ یورش ہونا یعنی حملہ ہونا۔ سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا یعنی کہ موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ قضا سر پر کھیلنا محاورتاً کہا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ موت بالکل قریب آ گئی ہے، سر پر منڈلا رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک کہتے ہیں بہت غصے میں۔ جھلڑ کہتے ہیں گروہ کو، پرندوں کا گروہ، مکھیوں کا، اس طرح سے اسے یعنی جب پرندے یا کیڑے مکوڑے یا پھر جانور یا پھر پرندے، انسان، کوئی بھی جب اس طرح سے ایک ساتھ گروہ کی شکل میں ایک دم آ جائیں اسے ہم جھلڑ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جھلڑ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ بہت ساری مکھیوں کا آ جانے کو۔ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ ٹوٹ پڑنا محاورتاً کہا جاتا ہے، یعنی ایک دم سے کہیں پر آ جانا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ بے دم ہو جانا یعنی بالکل سانس ہی نکل جانا، جان باقی نہ رہنا۔ آخر اسی میں جان دے دی، یعنی اسی میں وہ مر گیا۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ منکسر المزاج کہتے ہیں جس کی طبیعت میں، جس کی عادت میں عاجزی ہو، یعنی کہ جو خود کو کچھ بھی نہ سمجھتا ہو، بہت زیادہ یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے کوئی اہمیت وہ نہ دیتا ہو، کمتر سمجھتا ہو، اسے ہم عاجز کہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو نہ بھی کچھ ہو تب بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں اور اس طرح سے، اور جن لوگوں میں یہ بات نہ ہو، اپنے آپ کو بہت وہ کم اہم اور اس طرح سمجھیں، انہیں ہم کہتے ہیں منکسر المزاج، عاجزی والے، جو ہر ایک سے جو ہے نرمی سے، ہر ایک سے جو ہے اچھے طریقے سے ملے۔ اس کے چہرے پر بشاشت کہتے ہیں خوشی کو، تازگی کو، اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط یعنی کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر، جتنی اس کی جو ہے اوقات تھی اس سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دنیا سے رخصت ہو جانا بھی آپ نے بہت عام یہ سنا ہوگا، یعنی دنیا سے چلے جانا، فوت ہو جانا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ دن رات برابر کام کرنا یعنی کہ یہ فکر نہیں کرتا تھا کہ یہ دن کا وقت ہے یا یہ رات کا وقت ہے، بلکہ اسے صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر نہ تھا۔ بیر نہ ہونا یعنی دشمنی، کوئی اختلاف تھا نہ جلاپا، اور جلاپا یعنی جلن۔ جب ہم کسی کے پاس کچھ ایسا دیکھیں اور کہیں کہ کاش یہ ہمارے پاس ہو، اور اس طرح سے اسے ہم جلن کہتے ہیں نا، تو یعنی اسے یہ کچھ بھی کبھی نہیں تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیک کام یعنی اچھا کام۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی۔ بڑی ہی اچھی بات یہاں پر مولوی عبدالحق نے لکھی ہے کہ نیکی یعنی کہ اچھی بات، اچھا کام اسی وقت تک اچھا رہتا ہے جب تک کرنے والے کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے کوئی۔ جہاں وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میں نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، یا میں تو بڑا نیک ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پھر اچھا کام اچھا نہیں رہتا۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے، یہاں قدرت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے،
کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. صلاحیت کہتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی خوبی، ایسا کام جس میں ہم جو ہے ماہر ہوں. اس صلاحیت کو درجہ کمال یعنی بہت زیادہ بڑھانا تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے. یعنی کہ ہمارے اندر جو خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو اور زیادہ بڑھانا ہی اصل میں اچھائی ہے، اور اسی سے ہماری بڑائی بھی ہے. درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان انسان بنتا ہے. اب یہاں کیا بات ہے، دیکھیں یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کام کو بالکل 100% ٹھیک کر لیں، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور اسی کوشش کرنے ہی سے ہم انسان بنتے ہیں، ہم انسان کہلائے جاتے ہیں. یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے. کندن ہو جانا یعنی جس کی بہت زیادہ قدر کی جائے، محاورتاً کہا جاتا ہے کندن ہو جانا، بہت زیادہ نکھر جانا. حساب کے دن سے یہاں مراد ہے قیامت کا دن، جب عمل کی جمع ہے نا، اور اعمال یعنی کہ ہم نے جتنے بھی کام کیے ہیں کی جانچ پڑتال ہوگی. جانچ پڑتال یعنی پوچھ گچھ. خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد کہتے ہیں قابلیت کو، یہاں پر جو صلاحیت کا ذکر ہوا ہے وہی تجھ میں ودیت کی تھی. ودیت کرنا یعنی کہ جو تجھے ملی تھی میری طرف سے، جو میں نے تجھے دی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا. اور خلق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی سب چیزیں کو اس سے کیا فیض یعنی کہ فائدہ پہنچایا. اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا. تو ذات کا ڈھیر، پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا. یہاں آ کر ہمارا سبق مکمل ہو گیا، اور یہ جس کتاب سے لیا گیا ہے مولوی عبدالحق کی، اس کتاب کا نام ہے چند ہم عصر. اب دیکھیں اس آخری جو دو چھوٹے چھوٹے سے یہ پیراگراف ہیں، پہلا یہ اور دوسرا یہ، اس میں بڑی ہی اچھی باتیں کی گئی ہیں جن کو ہم نے ساتھ ساتھ سمجھا بھی ہے. اور یہاں پر آخر میں آ کر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ ہم لوگوں نے نیک اور بڑا کس کو بنا لیا ہے. ہم کس کو سمجھتے ہیں کہ جو ذات کا اچھا ہو، جس کا رتبہ بڑا ہو، جو بہت بڑے عہدے پر ہو، اور جس کے پاس بہت بڑی جو ہے جاگیریں ہوں، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں. جبکہ اچھا اصل میں کون ہے؟ اچھا اصل میں وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جو لوگوں کو اپنے کام سے فائدہ پہنچائے، اپنی عادتوں سے، اپنے اخلاق سے فائدہ پہنچائے. اصل نیک اور اصل اچھا تو وہ ہے. لیکن ہم نے کیا معیار بنایا ہوا ہے؟ ہم نے تو جو معیار بنایا ہوا ہے وہ تو بالکل ہی اس سے الگ ہے. تو یہاں پر جو ہے آخر میں آ کر یہ بات جو ہے واضح ہو گئی کہ جب وہ خود ہی سوال کر رہے ہیں کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے یعنی اچھائی کیا ہے، اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں، تو بڑا آدمی جو ہے وہ اصل میں کون ہے؟ وہ یہ ہے. اب اس کی ذات چاہے کتنی ہی کمتر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بہت ہی چھوٹے عہدے یعنی مالی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیکھنے میں کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں یہ اچھی عادتیں، اچھی باتیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے اور وہ اچھا آدمی ہے. تو آج ہم نے سبق نام دیو مالی کی پڑھائی مکمل کی. اب اگلی ویڈیو میں اس سبق کے سوالات کریں گے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.